معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نالین پاک کی برکت سے آج کے اس ویڈیو کلپ میں آپ حضرات سے جس موضوع پر کلام کرنے کی کوشش کروں گا وہ ہے شعبان المعظم کی فضیلت۔ شعبان المعظم وہ برکت والا مہینہ ہے، وہ عظمت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام یہ دعا فرماتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ تشریف لاتا، اس کا جو چاند ہے وہ نظر آتا، طلوع ہوتا، تو نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ کی بارگاہ میں کاسہ گدائی پھیلا کر دعا فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے باری تعالیٰ، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکتیں فرما اور ہمیں رمضان مبارک کی مبارک اور مقدس جو گھڑیاں ہیں، جو پر نور ساعتیں ہیں، وہ ہمارے مقسوم میں، ہماری قسمت میں لکھ دے۔ تو یہاں آپ نے رجب کے ساتھ شعبان جو ماہ مبارک ہے، اس کے لیے سرکار فرماتے ہیں کہ ان دو جو مہینے ہیں ان میں ہمارے لیے برکتیں پیدا فرما، ان کی مقدس گھڑیوں میں ہم عبادت کر کے اس کی جو ہمیں جزائے جزیل جو عطا فرمائے باری تعالیٰ، اس میں مزید جو ہے ہمیں اس کا اجر کثیر عطا فرما، خیر کثیر ہمیں عطا فرما، اور فرمایا ہمیں رمضان مبارک کی مقدس اور مبارک گھڑیاں جو ہیں ہمیں عطا فرما۔ اور اسی طرح نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ لما سمیا شعبان و شعبانہ، تو شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں؟ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں لأنه يتشعب فیہ خیر کثیر، چونکہ اس ماہ مبارک میں خیر کثیر پھوٹتی ہے، یعنی اس میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعام و اکرام اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رمضان المبارک کی طرح۔ جیسے رمضان میں اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، تو ایسے ہی شعبان مبارک میں بھی ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی جو ہے وہ بارش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سید عائشہ صدیقہ بنت صدیق مادر مسلمین، ام المومنین مادر مسلمین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ سرکار علیہ السلام رمضان المبارک کے علاوہ اگر کسی مہینے میں زیادہ کثرت سے یعنی آپ روزہ رکھتے تو وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، جس میں سرکار علیہ السلام اکثر طور پر یعنی آپ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شہر اللہ و شعبان شہری، وہ فرماتے ہیں رمضان مبارک اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو یہاں نبی رحمت علیہ السلام نے شعبان جو مہینہ ہے اس کی نسبت اپنے طرف فرمائی۔ ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ کسی مہینے کی نسبت کسی ہستی کی طرف کی جائے تو یہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود شعبان کے مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں سے ہمیں یہ جواز ملتا ہے کہ اگر کسی مہینے کی نسبت اللہ کے علاوہ کسی مخلوق میں کسی اعلیٰ ترین ہستی کی طرف کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخر میں عرض کروں گا، حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حروف ہیں۔ فرمایا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے شین، دوسرا عین، تیسرا با، چوتھا الف اور 5واں نون۔
فرماتے ہیں شین سے شرف مراد ہے، عین سے عظمت مراد ہے، با سے بر یعنی نیکی مراد ہے، اور الف سے الفت مراد ہے، اور نون سے نور مراد ہے۔ یعنی جو شخص شعبان کے مہینے کو پائے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ 5 انعام عطا فرمائے گا، اسے شرف بھی عطا فرمائے گا، اسے عظمت بھی عطا فرمائے گا، اس کا شمار اپنے ابرار میں فرمائے گا، اور اس سے الفت والا رشتہ مضبوط فرمائے گا، محبت والا، اور نور ایمان اسے عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ یہ شعبان کے 5 حروف اس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مقدس اور مبارک مہینوں کی مقدس جو لمحات ہیں ان میں ہمیں جو ہے کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔